السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہمارا موضوع ہے سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا۔ حافظہ قرآن انصاری خاتون ہیں۔ نام ان کا معلوم نہیں مگر کنیت ان کی ام ورقہ ہے، اور ام ورقہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئی تھی۔ والد کا نام عبداللہ بن حارث بن عویمر بن نوفل، دادی کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ ام ورقہ بنت نوفل کے نام سے مشہور و معروف ہوئیں۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کا شمار انصار کی عالم فاضل خواتین میں ہوتا ہے، یعنی یہ پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ روزے دار، عبادت گزار اور قرآن مجید کی حافظہ خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ ان کے پاس جانے کا ارادہ کرتے تو یہ فرماتے، انطلقوا بنا نزور الشہیدہ، ہمارے ساتھ چلو، شہیدہ خاتون سے ملتے ہیں۔ اور یہ صرف اکیلی خوبی نہیں تھی جس کا ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا، بلکہ اس خاتون میں اور بھی بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اس کے لیے ایک مؤذن متعین کر دیں تو آپ نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی اجازت عطا کر دی کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کا امام مقرر کیا جانا بلا شبہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جس میں یہ منفرد دکھائی دیتی ہیں، یعنی یہ اعزاز صرف انہی کو ملا۔ ٹھیک ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ یہ خود حافظہ قرآن تھی، ان کی اسی کوالٹی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا۔ سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو وقت پر اذان دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو اس کی بھی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں، یعنی ایک طرح سے عورتوں کی امام تھی یہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت تو کروا سکتی ہے مگر مردوں کی نہیں۔ عبد الرحمن راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے مؤذن کو دیکھا، وہ بہت بوڑھا تھا، یعنی وہ ایک بوڑھا شخص تھا جو اوپر جا کر اذان دے کر چلا جاتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے مگر وہ نماز پڑھا سکتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے نماز پڑھانے کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کروائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئیں، یعنی اگر عورت امامت کروائے تو صف میں عورتوں کے درمیان کھڑی ہو، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی بلکہ پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے، دارقطنی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امامت کروائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئیں، اور یہ فرض نماز تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت فرض نماز کی بھی امامت کروا سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ ام سلمہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، امامت کروائی اور وہ ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ اچھا، اب دیکھیں ان ساری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت امامت تو کروا سکتی ہے مگر عورتوں کے درمیان صف میں بالکل بیچ میں کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور وہ صف بھی سب سے آگے والی ہوگی۔ سنن ابو داود کی روایت ہے کہ ام ورقہ کے بارے میں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارها فی الفرائض، کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں امامت کرائیں، فرض نماز کے اندر یعنی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کیونکہ
بعض اوقات اگر کہیں عورت امامت کروا دے تو بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بدعت نہیں ہے، نہ کچھ نیا ایجاد کیا گیا ہے، یا حدیث سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ باتیں۔ ہاں البتہ عورت کو امامت کروانے کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، تجوید کا علم ہو۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ امامت کروانی شروع کر دے اور قرآن غلط پڑھ رہی ہو۔ اسی طرح نفل نماز کی بھی امامت کروائی جا سکتی ہے، اس کے دلائل الگ ہیں، جو کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جماعت کے اوپر، عورت کی جماعت پر۔ تو ایک اور اہم بات بھی نوٹ کر لیں اس حوالے سے کہ عورت اذان تو نہیں دے سکتی، البتہ اقامت کروا سکتی ہے، کیونکہ اقامت کا مطلب ہوتا ہے صف بندی، ٹھیک ہے؟ یعنی اقامت صف بندی کے لیے کروائی جاتی ہے، نماز کو قائم کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے، صف درست کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اقامت دراصل نماز کی تیاری کا نام ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس لیے سب شامل ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعیت صف بندی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب سارے کاموں کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھا کھاتے ہیں، پڑھائی اکٹھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سے کام اکٹھے کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آئے تو سب الگ الگ ہو جائیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ پہلے مجھے بتائیں اس میں کوئی لاجک بنتی ہے؟ کہیں نظر آتی ہے کوئی لاجک؟ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز ہلکی بھی ہو جاتی ہے، اکیلے اکیلے سستی ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں سب کو دیکھ کر، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو، آپ بھی فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ پڑھتے پڑھتے آپ کو یوں پتہ چلتا ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چلا اور نماز ختم ہوگی۔ لیکن اکیلے میں سستی بھی ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ وقت پر بھی ادا نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین کو جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی حرم جانا پڑ جائے تو جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی آتی۔ مجھے بتائیے، یہ چیز ہمارے ہاں پڑھی ہی نہیں جاتی ہے، اس طرح عورتیں گھروں میں پڑھاتی ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا وہاں پر بھی جا کر ان کو نہیں آتا۔ تو اگر نماز کی شرائط ہی پوری نہیں ہوں گی اور وہاں جا کر، تو پھر لاکھ نماز کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایسی ہے نا، حرم مکہ میں کیا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے کا، یعنی دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5,00,000 کا ثواب ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ثواب کیسے کمائیں گے اگر آپ کو جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، اس کی شرائط ہی نہیں پتہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا اکثر و بیشتر اوقات ذکر الہی میں مصروف رہتی ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات پر غور و فکر کرنے والی اور ان پر عمل کرنے والی خاتون تھیں۔ ان کے اندر شہادت کی تمنا بھی بہت تھی۔ جب قریش نے میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان پر عمل کرتے ہوئے کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ مسلمان اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسلحہ کی کمی کے باوجود میدان جہاد کی طرف اس عزم سے روانہ ہوئے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں ہماری کامیابی ہے، اس یقین کے ساتھ وہ لوگ گئے تھے، اور ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ ولید بن عبداللہ بن جمیح نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری دادی جان اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے؟ میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، زخمیوں کا علاج معالجہ کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کر دے۔
یعنی اگر وہاں ڈاکٹر کی یا نرس کی ضرورت پڑی تو میں وہ جو ہے کارنامہ سر انجام دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے گھر ہی میں رہیں، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت عطا کرے گا۔ اس کے بعد ان کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا، یعنی ان کے ارادے پر ہی، نیت پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دنیا میں ہی شہیدہ کا جو ہے وہ نام دے دیا۔ اور ویسے بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ کو گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ اب ان کے لیے اس پر عمل پیرا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا، کیونکہ وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھیں اور قرآن مجید کے اندر اس چیز کا حکم بھی دیا گیا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تجھے ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جانا چاہ رہی تھی وہاں پہ، میڈیکل کا کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کو منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ خواتین کو اجازت دی گئی تھی جانے کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اسی صلاحیت کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ باجماعت نماز پڑھا سکتی تھی، قرآن حافظہ تھیں، قاریہ تھیں، ان کا اندر وہ چیز نہیں ہوگی نا جو وہاں پر جا کے کام کرنے والوں کی ہے۔ لہٰذا جن کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے چلے گئے۔ سیدہ ام ورقہ راتوں کو اٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھی، تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق خود کو ڈھالا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی فجر کا قرآن گواہی دے گا۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو ان آیات پر غور و خوض سے بڑے فوائد محسوس ہوئے، اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان فوائد کے خوشگوار اثرات سے محروم نہ رہا جائے۔ انہوں نے رات کو قیام کرنا شروع کر دیا اور رات کے وقت بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ میری خالہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی آواز ہے۔ اے خالہ جان، تجھے رات کا قیام مبارک ہو، تجھے تہجد کی نماز ادا کرنا مبارک ہو۔ اے مومن اور تقوی شعار خالہ، تجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مبارک ہو۔ تم اپنی قسمت پر ناز کرو اور خوش ہو جاؤ کہ ان نیک اعمال کا بدلہ تیرا رب تجھے بڑے ہی احسن انداز میں دے گا، کیونکہ وہ کسی کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ کسی کا حق نہیں مارتا، اور نہ ہی وہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان سے تیرے لیے جزا کا معاملہ بالکل واضح ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یقیناً متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسجد سے واپس آتے تو پھر سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی آواز سنتے، وہ بدستور قرآن حکیم کی آیات تلاوت کر رہی ہوتی۔ یہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا، وہ ہر رات اسی طرح مسلسل قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
بعض صحابہ کرام جب سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں جاتے تو ان سے یہ کہتے، اے ام ورقہ، کیا تم جانتی ہو کہ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی علم نہیں، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں کیا ارشاد گرامی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا، حیا بنا الی بیت الشہیدہ، ہمارے ساتھ شہیدہ کے گھر چلو۔ یہ سن کر سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے حق میں شہادت کی بشارت کا برحق ہونا۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں۔ سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا ان دونوں کی خاطر مدارات بہت اچھے انداز سے کیا کرتی تھیں، انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ دیتی اور ان کی عزت و تکریم کرتی۔ وہ دونوں بھی پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ رکھتے۔ السمول نامی شاعر کہتا ہے، اذا المرء لم يدنس من اللثوم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل۔ جب انسان کی عزت کو کمینگی داغ نہ کرے، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہو، تو جو چادر بھی وہ زیب تن کرے گا خوبصورت لگے گی۔ متبنہ نے یہ کہا ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللثیم تمرد۔ جب تم کسی شریف انسان کی عزت کرو گے تو تم اسے گرویدہ کر لو گے، اور جب تم کسی کمینے انسان کی عزت کرو گے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دیانتدار، پرہیزگار، تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے والی، روزے دار، عبادت گزار، شب زندہ دار، قرآن مجید کی حافظہ، شفیق اور رحم دل کو اپنے بدبخت غلام اور کنیز کے گھناؤنے جرم کا نشانہ بننا پڑے گا، جن کے ساتھ وہ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئی۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کا غلام اور کنیز دونوں مل کر اس حد تک بھی کمینگی پر اتر آئیں گے کہ ان کو جان سے مار دیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں نے انتہائی کمینگی کا ارتکاب کیا، لیکن دوسری طرف سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں شہادت کے مقام پر فائز ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ لیکن ان دونوں نے اس گھناؤنے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے لی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان دونوں نے اپنی مالکہ کی زندگی ختم کر کے اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیا۔ وہ دونوں جہنم رسید ہوں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معمول کے مطابق وضو کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ جب آپ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو ان کی آواز سنائی نہ دی۔ انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ دوبارہ سننے کی کوشش کی، لیکن انہیں کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ ان کے دل میں شک و شبہ کا پیدا ہونا ضروری تھا، کیونکہ مکمل خاموشی خلاف معمول تھی۔ وہ تو روزانہ نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جاتے اور واپس آتے ہوئے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عادت بن چکی تھی۔ لیکن آج مکمل خاموشی تھی۔ یہ مختلف صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری بات تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جلدی نماز سے فارغ ہوئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھا تو تمام حیران و پریشان ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ آج میں نے اپنی خالہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی آواز نہیں سنی۔ اللہ خیر کرے، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔
کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، تم میرے ساتھ اس کے گھر چلو تاکہ ہم صحیح صورتحال معلوم کر سکیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دیتے ہوئے آواز دی، اے خالہ جان ام ورقہ، تم کہاں ہو؟ لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کو شدید بے چینی لاحق ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار آواز دی لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے اور ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ملی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، یہ منظر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا ناگوار گزرا اور یہ دردناک انجام دیکھ کر ان کا دل غمگین ہو گیا۔ یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ خواتین کی امامت ختم ہو گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اس پائے کی قرآن کی حافظہ یا قاریہ اس وقت وہاں نہیں تھی، اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی۔ امامت کا یہ منصب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی خاتون بھی اس منصب پر فائز نہ ہو سکی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس غم و اندوہ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں شہادت کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے یہ خیال آتے ہی پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، انطلقوا نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کی زیارت کریں، یعنی وہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ ان سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین اور انہیں جلد دفن کرنے کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر غلام اور کنیز کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان دونوں کو آپ کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے اپنے اس گھناؤنے جرم کے ارتکاب کا اعتراف کر لیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو سولی دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ ان دونوں کو باب المدینہ پر تختہ دار پر لٹکایا گیا، یعنی پھانسی دی گئی وہاں پہ، تاکہ جس کے دل میں بھی کسی مسلمان کی زندگی کو پامال کرنے کا خیال پیدا ہو اس کے لیے عبرت کا نمونہ قرار پائیں۔ اور یاد رکھیے یہ سولی پر چڑھانے کی پہلی سزا تھی، یعنی پہلی یہ جوڑا تھا جن کو سب سے پہلے سولی پر چڑھایا گیا۔ مسند احمد میں ہے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اور کنیز سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دونوں میری وفات کے بعد آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو یہ مدت دراز محسوس ہوئی، ان کو لگا کہ پتہ نہیں کب فوت ہوں گی، تو انہوں نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا، جس سے وہ دم گھٹ کر شہید ہو گئیں۔ بعد ازاں وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو ان کے غلام اور کنیز نے قتل کر دیا ہے اور اب وہ دونوں مفرور ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، انطلقوا نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کی زیارت کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس جاتے ہیں۔ فلاں نامی غلام اور فلاں نامی کنیز نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ ان دونوں کو کوئی بھی اپنے ہاں پناہ نہ دے، جس کو بھی وہ ملیں انہیں پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ ان دونوں کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور دونوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ میں یہ پہلے دو افراد ہیں جنہیں سولی دی گئی۔ صحابہ کرام سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر رونے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے۔ پھر انہوں نے شہادت
کی مبارکباد دی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جوار رحمت میں تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سید ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو اپنی رحمت سے نوازے، انہیں اپنے ہاں جنت الفردوس میں مہمان نوازی کے اعزاز سے سرفراز فرمائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے شاد کام کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے جو کچھ ان واقعات سے سیکھا اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔